دراصل بات یہ ہے کہ ایک تو اس میں اگر دیکھا گیا ہے جب ہماری خواندگی کی شرح ٹھیک ہو جائے، ابھی صورتحال یہ ہے کہ 50 سے زیادہ خواندگی کی شرح نہیں، وہ بھی سادے سے اسکول، حالانکہ اس میں ہمارے اسکولوں میں اگر ایک اچھی انسانیت کی تربیت ہو کہ بھئی وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو. ہمارے ہاں اگر کوئی چھوٹا قد میں چھوٹا ہے تو اس کو وہ مصیبت، بال نہیں ہے تو مصیبت، وزن بڑھا ہوا ہے، اور خاص طور پر پھر جو ذہنی پرابلم کسی ہو جائے، لفظ حالانکہ کہتا ہے یہ مینٹل ہے، مینٹل مینس ریلیٹڈ ٹو مائنڈ، اور وہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس خدا نخواستہ. اسی طرح بات کرتے کرتے بھی کہتے ہیں ڈراموں میں اور اس میں، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تو بھئی پاگل ہونا اگر جو بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ لوگوں کی زبان میں لکنت تھی، جسم میں کیڑے تھے انبیاء کے، تو لہٰذا کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو بات ہے کہ ہم اس کو دھبا سمجھتے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کرنے کی شدید ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی بات سنی جائے، اور خاص طور پر جو مسکنسیپشن ہے، مفروضے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے. جب تک ہم ان کی سنیں گے نہیں، اپنی بات ان کو نہیں سمجھا پائیں گے. پھر اس کے بعد میں ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہمارے دیگر اعضاء کی طرح دماغ بھی ایک اہم عضو ہے. جب اس میں ہڈی میں خرابی آ سکتی ہے، دل میں خرابی آ سکتی ہے، اس طرح دماغ بھی میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں. یہ مجھے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے. اور پھر WHO نے جب یہ ایک وہ بنایا کہ ون ان فیملی، ہر ایک فیملی میں ایک بندہ ہے، تو رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنر نے سخت اعتراض کیا کہ یہ سلوگن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ایک فیملی میں تو 15 افراد ہوتے ہیں. تو انہوں نے سلوگن چینج کیا کہ 1 in 4، ہر 4 میں سے ایک کو مسئلہ ہے. جبکہ پاکستان میں جو اسٹڈی کی گئی کہ ہر 3 میں سے ایک کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے. باقی بیماریاں اس کے علاوہ ہیں، منشیات اور اسکیزوفرینیا اور یہ دوسری بیماریاں. تو لہٰذا یہ 1 in 3 کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 میں سے ایک وہ مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب کوئی مستثنی ہی نہیں ہے اس سے. تو اس لحاظ سے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ان بیماریوں کو سمجھیں، اس کو تشخیص کرنے میں مدد دیں، پہل کریں اور جدوجہد کریں کہ علاج میں پہل کریں تاکہ ان کو ہم شکست دے سکیں. ہمیں خواندگی کی شرح کو بڑھانا پڑے گا. دوسرا، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا میں یہ باتیں ہوں کہ بھئی جو ہے نفسیاتی مسئلے سے کوئی دو چار نہیں، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جو ہے جتنا چھپائیں گے اتنا مسئلہ ہوگا، اور اس میں پہل کرنی چاہیے. جو بلکہ کئی لوگ جو بڑے بڑے نام تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بتایا کرو کہ میں نفسیاتی علاج کرایا، میں ٹھیک ہوں. تو یہ ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے، اور کہ بھئی بہت مسئلے میں تھا بندہ، پھر بعد میں جو ہے جیسے جان نیش کی مثال دیں جس پہ بیوٹیفل مائنڈ بنی ہے، کہ وہ اسکیزوفرینک تھا لیکن اس کو نوبل پرائز ملا. تو جو ہماری سائیکیٹری کی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ تو جب نوبل پرائز لے سکتا ہے، باقی ہماری بیماریاں تو چھوٹی سی ہیں، مختصر سی ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، آبسیشن، منشیات. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ نفسیاتی امراض کو اگر ہم سمجھیں، تشخیص کریں اور بحالی کے عمل سے گزاریں تو دے کین بی ارننگ ممبر آف دا فیملی اینڈ یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آپٹیمل انگزائٹی، گھبراہٹ جو ہے یہ نارمل فینامنا ہے، اس سے کوئی مستثنی نہیں ہے. اور تھوڑے بہت جیسے ہم اگر تقریر کرنے آ رہے ہیں یا کسی بھی کوئی ٹاسک ہے تو تھوڑا بہت گھبراتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ہیلدی انگزائٹی، وہ ہماری پرفارمنس کو اچھا کرتی ہے. انگزائٹی ایسی کیفیت ہے جس میں اگر آپ انٹرویو میں یا وائوا میں بیٹھے ہوں تو دل کی دھڑکن تیز، اور کیا کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا، سانس میں اکھڑا ہونا، یہ بے چینی اور اپریہینشن، کنفیوژن، بے چینی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہم بیماری کے زمرے میں اس وقت لاتے ہیں، اور خاص طور پر نیند اور بھوک میں خرابی، کارکردگی میں خرابی، کہ وہ شدت میں زیادہ ہو، دورانیے میں زیادہ ہو، کہ مسئلہ حل ہو گیا تب بھی جو ہے ابھی پریشان ہے، یا ابھی آیا نہیں امتحان 1 مہینے سے پہلے ہی پریشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو. پھر سب سے اہم بات یہ کہ وہ پرفارمنس کو خراب کرے. اگر نارمل انگزائٹی آپ کی پرفارمنس کو اچھا کرتی ہے، میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ اگر بندے کو، بیٹسمین کو انگزائٹی نہ ہو کہ بال آئے جو آئے تو وہ تو آؤٹ کر دے گا، لیکن ضرورت سے زیادہ اونچا شاٹ کھیلے گا، زیادہ انگزائٹی دکھائے گا تو بھی 0 پہ آؤٹ ہوگا. جبکہ 45 اینگل پہ آپٹیمل انگزائٹی پہ وہ اگر پھینکے گا تو چوکا چھکا بنے گا. تو جو آپٹیمل انگزائٹی ہے جو کہ ہماری کارکردگی کو بہترین کرتی ہے،
اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. اور جو پیتھولوجیکل انگزائٹی ہے، جو دورانی میں زیادہ ہو، شدت میں زیادہ ہو، کنٹرول سے باہر ہو، آؤٹ آف ارریشنل ہو، غیر منطقی ہو. اب غیر منطقی مثال یہ ہے کہ اگر شیر پنجرے میں بند ہے، میں پھر بھی اسے گھبرا رہا ہوں، یا دروازہ بند ہونے پہ جو بندوں کو خوف ہوتا ہے، اور دروازہ بند ہونے کے بعد تحفظ ہونا چاہیے، وہ گھٹن محسوس کرتا ہے، تو یہ ارریشنل غیر منطقی انگزائٹی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے.